السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما نافعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 11واں جز جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ توبہ چل رہی تھی ہماری، اور سورہ توبہ میں جو ہے جنگ تبوک پہ جو ہے تبصرہ چل رہا تھا۔ لاسٹ کلاس میں سورہ توبہ کے 10ویں جز میں ہم نے جو ہے اس پہ تبصرہ سن رہے تھے کہ کس طرح لوگوں نے جو ہے منافق لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے پر بھی تبصرہ کیا، اور جو سچا ایمان رکھتے تھے لیکن صرف سستی کاہلی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا پائے، تو ان لوگوں کا ذکر جو ہے آگے اس جز میں جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعنی جنگ تبوک سے جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کیونکہ جب جنگ تبوک میں جو ہے نبی اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا تھا، ہر شخص کو جانا ضروری تھا لیکن بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے، تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم پلٹ کر واپس آؤ گے تو یہ لوگ اپنے وجوہات بیان کریں گے، عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانہ نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو جو ہے معاف کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی صرف نظر ہی کر لو مطلب ان کو بھلا ہی دو، ان کو اپنے اب ایمان کے دائرے میں ان کو رکھو ہی مت، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان بدویوں کا، ان دیہاتی مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہے جو دیہات میں رہتے ہیں، وہ نفاق کے زیادہ قریب ہیں، کفر اور نفاق کے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ تو دیہاتی تھے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے صرف مطلب ان کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہے۔ ایسے لوگ جن کی بھاگ دوڑ صرف کمانا اور جو ہے کھانا اور سو جانا، جن کو نہ مذہب سے تعلق رہتا ہے، نہ کسی سیاست سے، نہ کسی حکومت سے کہ کون سی حکومت آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، ان کو کسی چیز کا ایسا فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے دیہاتی لوگ، تو یہ لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی نہیں رہتے تھے تو علم بھی ان کو ڈائریکٹلی نہیں مل رہا تھا، نہ ہی صحبت مل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے وہ لوگ، ان لوگوں کی تربیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود براہ راست کر رہے تھے، اپنے خود سے کر رہے تھے، لیکن جو یہ یہودی یہ جو دیہات کے لوگ تھے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تھی، ڈائریکٹ ان کو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہا تھا، اور دوسرا ان کو مطلب ان کی ایک سمجھ بھی جو بولتے ہیں نا ایک دیہاتی سوچ تھی، بس کھانے پینے سے مطلب ہے، اپنی زندگی سے مطلب ہے، باقی ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بدوی عرب جو ہے وہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ تو اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی اس گردن کو جو ہے اس نظام کی اطاعت کا خلادہ گردن سے جو ہے اس نظام کی اطاعت کا خلادہ جو ہے اتار کے پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ یعنی ان کا یہ ہے کہ
ٹھیک ہے، جو بھی حکومت آ رہی ہے، جو بھی مذہب بول رہا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن ان کو مشکل کیا ہو رہی تھی؟ زکوٰۃ ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے کاموں کے ٹائم پہ جو ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت یا بزنس کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا 5 ٹائم کی، یا جو ہے اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں میں سے اتنا پرسنٹیج نکال کے جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ سب چیزیں ان کو برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے اب چونکہ حکمت تھی کہ اب مسلمانوں کا دبدبا تھا، مسلمانوں کا زور تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو حکمتاً وہ مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن ہمیشہ اس چکر میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دوسری حکومت آئے یا کوئی دوسری قوم آئے اور ان کے پر غالب آ جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دے، تاکہ یہ زکوٰۃ کے چکر سے اور یہ نفاق کے خرچ سے جو ہے نمازوں کی پابندی سے، یہ سب چیزوں سے ہم فری ہو جائیں۔ تو ہمیشہ یہ اسی چکر میں رہتے تھے، اور اس کے لیے وہ سازشیں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے، یا اگر کوئی باہر سے سازش کر رہا ہے تو اس میں شامل بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ہم پہ کر رہا ہے کہ اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دونوں کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی کہ بدویوں میں، دیہاتیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے زبردستی جو ہے اسلام کو قبول کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہاجر، وہ انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، جو دیہاتی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ پھر وہ یعنی کہ ڈبل سزا دینے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی ان کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور ان کو آخرت میں بھی سزا دی جائے گی، نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اور جو وہ ان کے دل کے خواہش ہے نا کہ اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے، اسلام جو ہے وہ ناکام ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اس طرح بھی سزا دے گا کہ انہی کے سامنے ان کی سازشوں کو ناکام کر کے اللہ تعالیٰ اسلام کو فروغ دے گا، اسلام کو کامیاب کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے ایک اور سزا ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ دیکھیں کیسے کس ٹائپ کے کیسی فطرت اور ذہنیت کے لوگ اس وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پہ کھول کے بتا دیا۔ ایک تھے سچے ایمان والے جنہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کے لیے نکل گئے، ایک تھے دیہاتی لوگ جو کہ بغیر علم کے اس میں آگے اور ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے۔ اور دیہاتی لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قسم بتا دی کہ جنہوں نے ایک قسم وہ ہے جو خوشی سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایک ہے کہ جو مجبوراً کرتے ہیں۔ اور پھر شہر کے لوگوں میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے آگے کی آیات میں، جو تھے تو پکے سچے مسلمان، ان کے دلوں میں ایمان داخل تھا، اور بہت سارے غزوات میں وہ اس سے پہلے بھی شریک ہوئے تھے، جہاد انہوں نے کیا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے کچھ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے، بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے نزول کی وجہ کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب دیکھیں کہ حضرت لبابہ ایک صحابی تھے اور ان کے 6 ساتھی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لبابہ جو تھے وہ جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، جنگ احد میں بھی شامل ہوئے تھے، اور دوسرے معرکوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر بغیر کسی شرعی عذر کے صرف کاہلی کی بنا پر وہ شامل نہیں ہو سکے۔ اور ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے، ان کے اندر کوئی نفاق نہیں تھا، نہ ہی وہ بدوی تھے نہ ہی وہ جاہل تھے، بس سستی اور کاہلی نے ان 6 لوگوں کو جو ہے جنگ میں شریک ہونے سے روکے رکھا، جو صرف نفس کی کمزوری کی بنا پر جو ہے غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو جب جنگ تبوک سے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہونے والے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے ہے،
تو انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے سخت ندامت محسوس ہوئی, شرمندگی محسوس ہوئی, اور بہت ان کو برا فیل ہو رہا تھا. تو قبل اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر ان سے جو ہے پوچھ گچھ کرتے, تو انہوں نے کیا کیا, ان سب نے کیا کیا, اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں سے باندھ لیا. مسجد نبوی کے جو پلرز ہوتے ہیں اس سے انہوں نے اپنے آپ کو کس کر باندھ لیا, اور کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ہم یہیں پہ اسی حال میں رہیں گے, یا تو ہم مر جائیں گے یا تو ہماری توبہ قبول کی جائے. تو توبہ کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا. تو کئی روز گزر گئے, وہ اسی طرح بندھے رہے, یہاں تک کہ وہ بھوکے پیاسے تھے تو بے ہوش ہو کر اسی میں لٹک گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قبول کر لی, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے دل سے ندامت محسوس کی, اور فوراً کی جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت سخت ناگوار گزرا کہ ہم جو ہے بغیر کسی شرعی عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو باندھ لیا. دوسرا کیا کیا, جب ان کو پتہ چلا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ان کی توبہ کے سلسلے میں, تو فوراً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں جو ہے ہم اپنا سارا مال, جتنا بھی ہمارے پاس دولت ہے, وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا چاہتے ہیں, اللہ دین کے لیے دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سارا دینے کی ضرورت نہیں, اس میں نہیں ہے, بلکہ 2/3 حصہ دے دو, بس اتنا انف ہے. تو اس طرح جو ہے انہوں نے توبہ کی, جس کی آسائشوں سے, مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دولت, اس آرام, اس لگژریز کی وجہ سے ہمیں جو ہے سستی اور کاہلی آئی, تو اسی وجہ سے ایک فرض کو ادا کرنے میں یہ چیز رکاوٹ بنی, تو ہم اس مال کو جو ہے پورا خرچ کر کے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنا جو ہے توبہ قبول کروانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 1/3 دے دو کافی ہے. تو دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں سے ہوتی ہے, رائٹ, کہ جان بوجھ کر جو کی جائے یا بار بار جو کی جائے اس کی معافی نہیں ہوتی. ایک نادانی میں ایسے سستی کاہلی کی وجہ سے ہو گئی, لیکن فوراً جو ہے ندامت اس کی محسوس ہو اور فوراً جو ہے اس کی توبہ کی جائے, ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوسری بات, صرف زبانی یا دل سے توبہ کرنا انف نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپنے حرکت دی اپنے آپ کو, ایک اور ساتھ میں جو ہے مال سے بھی کو صدقہ دے کر جو ہے انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ کتنے نادم ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال کی خیرات کرنا بھی گناہوں کو معاف کروانے کا ایک ذریعہ ہے. گناہ کرنے کے بعد اعتراضات یا توجیحات دینا کہ میں فلاں مجبور تھی, اسی وجہ سے میں نے کیا, اس طرح کے ایکسکیوزز دینے سے بیٹر ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور جتنا ہو سکتا ہے زبان سے, دل سے معافی مانگے, اور جو کچھ ہو سکتا ہے اتنا صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. تو دیکھیں کہ اسلام دیکھیں کتنا بہترین اور خوبصورت مذہب ہے کہ سامنے والا بول رہا ہے کہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, لیکن شریعت یہی بول رہی ہے کہ نہیں, کچھ اپنے لیے بچا کر رکھو, کچھ دین کے لیے دو, ہے نا. کتنا اچھی ذہنیت اور کیسے کانسیپٹ ہمیں اسلام دیتا ہے کہ مال اور دولت بہرحال انسان کی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے نا. تو اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو یہ ان آیات کے پیچھے جو ہے یہ پس منظر ہے اس کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. اب آگے جو ہے عمل کرتے رہو. پھر آگے دیکھیں کہ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پھر دیکھیں یہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے فوراً محسوس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے بغیر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کی کوشش کی. تو یہ وہ کیٹیگری کے لوگ تھے. اب آگے ایک اور کچھ ٹائپ کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر جو ہے اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور دانا اور حکیم ہے. اب یہ ان پیچھے رہ جانے اب یہ کس کے بارے میں ہے کہ ایک 3 صحابہ ہیں جس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن میں خاص طور پر حضرت کعب بن مالک انصاری ہیں جو کہ ایک انصاری صحابی تھے. ان کے ساتھ 2 اور ان کے ساتھی تھے, انہوں نے بھی جو ہے کاہلی کی کہ جنگ میں انہوں نے کیا کاہلی کی کہ ابھی نکل جائیں گے, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکلا ہے, ہمارے پاس بہت تیز رفتار گھوڑے ہیں, تیز رفتار سواری ہے, ہم اس میں جو ہے آرام سے نکلیں گے, ان کو جانے دو. جیسے وہ صبح میں نکلے ہوں گے, سوچیں گے ہم دوپہر تک نکلیں گے تو آرام سے ان کو ان سے جا کے مل جائیں گے. تو یہی کرتے کرتے جب دوپہر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم شام میں نکل جائیں گے, تھوڑی دیر اور گزار لیتے ہیں, دھوپ بہت ہے, گرمی بہت ہے. اس طرح مطلب ٹالتے رہے وہ اس جانے کو, اس نیکی کے کام کو جو ہے وہ ٹالتے رہے. کہ پھر جب شام ہو گئی تو سوچے کہ صبح میں بھی نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے. پھر جب صبح ہوئی تو سوچا کہ اب تو بہت
اب ٹائم ہو گیا, اب اتنے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نکل گیا ہے کہ ہم کتنی بھی تیز رفتار گھوڑے دوڑا لیں یا اونٹ دوڑا لیں تو ہم جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے, تو لہٰذا جانے دو. اس طرح وہ جو ہے جانے سے رک گئے, حالانکہ ان کی نیت جانے کی تھی, صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ نہیں جا پائے, مطلب ٹالنے کی وجہ سے کہ ہم اب نکلتے ہیں اس طرح کر کے. تو جب یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آیا تب انہوں نے اپنی توجہ مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ کیوں نہیں آئے, تب انہوں نے کیا کیا کہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جو ہے جیسے منافقین بہانے تراش رہے, ہم بہانے تراش سکتے ہیں ہم بھی, لیکن ہم تراشیں گے نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کاہلی کی اور سستی کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی, اور وہ سزا کیا تھی کہ سوشل بائیکاٹ ہو. ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی سوسائٹی کا فرد جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا, نہ ہی ان سے بات کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف سوسائٹی کے لوگ بلکہ ان کی بیوی تک ان سے بات کرنا بند کر دیتی ہے. بیوی بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. جو 2 افراد تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تھا, لیکن کعب بن مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جاتے تھے, جماعت سے نماز پڑھتے تھے, مسجد جاتے تھے, بازار جاتے تھے, کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرتا تھا, کوئی فرد ان سے بات نہیں کرتا تھا, نہ سلام کرتا تھا, نہ کوئی دعا کرتا تھا, کوئی بات نہیں کرتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر لیتے تھے اس وقت اصحاب کرام. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے کتنا سگا رشتہ ہو, سب نے جو ہے ان سے بالکل بات بند کر لیا تھا, اور نہ کسی طرح کا بزنس ان کے ساتھ کوئی کا تعلق رکھتے تھے کسی بھی طرح سے. تو شہر میں کسی نے بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا. اگر کسی سے بات کرنے جاتے تو لوگ کہہ دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے, ہم تم سے بات نہیں کریں گے. تو یہ تھی اس وقت دیکھیں کہ سوسائٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر, ایک اشارے پر اس طرح جو ہے سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے وہ عمل کرتا تھا. تو دیکھیں کہ یہ پورے 50 دن کہا جاتا ہے کہ 50 دن کی مدت تھی, 50 دن کا ٹائم تھا, جس میں کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی جو ہے پوری طور پہ پوری طریقے سے جو ہے سوشل بائیکاٹ ان کے میں مبتلا تھے. پھر بعد میں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں جو ہے ابھی نہیں آگے آیات آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس کا ان آیات کا بیک گراؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے میں ابھی خدا کے حکم پر جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. آگے انشاءاللہ ہمیں آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے اعلان کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. اب یہاں پہ دوبارہ منافقین کا ذکر آ گیا. تو اس کے سلسلے میں بھی دیکھیں کہ کچھ یہ ہے نا کہ مدینے کے جو منافق تھے, یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اشارہ جو ہے مسجد زرار کی طرف ہے, جو کہ قباء مسجد سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی, مدینے کے اندر ہی لیکن مدینے سے بالکل باہر کی طرف تھی. تو وہاں پہ منافقین نے جو ہے ایک مسجد تعمیر کروا لی تھی. اصل میں کیا ہے کہ ایک شخص تھا ابو عامر نام کا, جو کہ عیسائی تھا, راہب تھا. وہ مطلب راہب کس کو کہتے ہیں, جو خدا کے لیے دنیاوی کسی کام کو نہیں کرتے, نہ شادی کرتے, نہ تجارت و بزنس کام کرتے, بلکہ جو ہے صرف عبادت کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, لوگوں میں علم پھیلاتے ہیں, جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں, ایسے رہتے ہیں نا ویسے والے لوگ. تو رہبانیت کی وجہ سے اس رہبانیت کی وجہ سے جو ہے اور علمی وقار کی وجہ سے اس کی درویشی جو ہے لوگ اس کو مانتے تھے, ایک درویش ٹائپ کا لوگ مانتے تھے, اور اس کا جو ہے بہت اثر بھی تھا لوگوں میں. مدینے میں یہ رہتا تھا, لیکن مطلب سمجھے کہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت اس کو مدینے میں حاصل تھی. لوگ اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے, لوگ اس کی قدر کرتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے. لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, مرتبہ, رتبہ, یہ تمام چیزیں دیکھ کر اسے سمجھ میں آنے لگا کہ اب میری جو ہے جو بھی بے تاج بادشاہی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو وہ جو ہے کٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا. تو اس نے بہت کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کی, مٹانے کی. جب نہیں ہو پایا, جب مدینے میں بہت اسٹرانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہو گئی, تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ مکہ جا کے شفٹ ہو گیا. وہاں پہ بیٹھ کر کفار مکہ کے ساتھ مل کر بہت ساری سازشیں کی, جنگوں میں مطلب پیچھے بہت کچھ اس کا رول رہا ہے.
ہے. لیکن وہاں بھی جب اس نے دیکھا کہ اب جو ہے مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی، جب جنگ بدر میں وغیرہ میں سب اس نے دیکھا کہ کیسے کفار جو ہے وہ مارے گئے اور مسلمان جو ہے کیسے جو ہے ان کی جیت ہو رہی ہے، تو اس نے کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا رخ جو ہے وہ روم کی طرف سے کر لیا، روم کی طرف چلا گیا. لیکن جاتے ہوئے اس نے کیا مدینے کے منافقوں سے اس نے ہاتھ ملایا اور ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ مدینے کے باہر ایک مسجد تعمیر کرو تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ میں وہاں سے جب میسیجز تم لوگوں کو بھیجوں گا تو وہ درویشی یا فقیروں کی شکل میں آئیں گے، وہ اس مسجد میں رکیں گے اور تم سے جو ہے ساری پلاننگ جو بھی ہوگی سازش اسلام کے خلاف وہ سب کرنے کے لیے ان کو ایک مرکز چاہیے تھا، ایک آفس ٹائپ چاہیے تھا. تو اب ظاہر سی بات اگر چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا زور تھا، تو کسی بھی اس طرح کی عمارت کو جو ہے مسلمان جو ہے گرا سکتے تھے. تو انہوں نے مسجد کی اس کی شکل دی تاکہ لوگ مسافروں کے لیے مسجد بھی ہو، اس طرح سے بول کے انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا. اس نے تعمیر کروایا تو یہ ناپاک سازش کے لیے بنائی گئی یہ مسجد تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات میں کر رہا ہے کہ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی تھے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود نماز پڑھ کر اس مسجد کی جو ہے وہ اوپننگ کر دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چونکہ جنگ کی تیاری میں مصروف تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں واپس آ کر کروں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، چلے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان لوگوں نے خوب سازشی کی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے پورا ڈیسائیڈ کر لیا تھا، پورا ایک پلان بنا لیا تھا کہ اگر اس جنگ میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمان مارے گئے، کیونکہ ان کو پورا زوم تھا، کیونکہ روم جو تھا ایک بہت بڑی سلطنت تھی، ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، ان کو یقین تھا کہ مسلمان جو ہے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ روم کو جو ہے وہ ختم کر سکے. تو لہٰذا ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر مسلمان روم کے ہاتھوں مارے گئے تو ہم عبداللہ بن ابی جو اس کا منافقین کا جو سردار ہے اس کو ہم جو سردار ڈکلیئر کر دیں گے. لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس سے ان کی ساری امیدیں پھر گئیں کہ وہاں پہ جنگ ہوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے پورے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آتے. تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ وہ مسجد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو ختم کروا دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ایک وفد ایک گروپ آف پیپل جو ہے بہت تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے ہی وہ مسجد کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب سنیے اس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس مقصد کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا. وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کی سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے پہلے دن سے ہی تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس کی عبادت کی جاؤ. کون سی مسجد سب سے پہلے دن سے تقوی پر ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں، جو آج بھی الحمدللہ مدینے میں موجود ہے. تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو مسجد اول روز سے پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتا رہا ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. دیکھیں اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے مدینے کے اصحاب سے پوچھا کہ اللہ آخر کون سی تم صفائی حاصل کرتے ہو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ تم لوگ بہت پاک رہنے والے ہو. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو استنجا کے لیے مطلب پیشاب وغیرہ سے جب فارغ ہوتے ہیں تو استنجا کے لیے کلیننگ کے لیے پانی ہی نہیں استعمال کرتے بلکہ پانی کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں. تو ڈبل پاکی وہ حاصل کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے کہا ہے کہ ایسے لوگ اس میں رہتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی لوگ پسند ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے ہی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. کتنی ٹھوس بات اللہ تعالیٰ نے، کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مال ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. یہاں پہ یعنی کہ ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہے
اس کو اللہ تعالیٰ ٹریڈنگ سے تعبیر کر رہا ہے. دیکھیے اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان صرف جو ہے ایک عقیدہ نہیں ہے، ایک بلیو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے. اگریمنٹ کیا ہے؟ اگریمنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ کس بیس پہ اگریمنٹ کیا گیا ہے؟ کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنا نفس اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیچتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا وعدہ دے رہا ہے؟ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ہمارے نیک اعمال، ہمارے نیک جتنی بھی نیکیاں ہیں، مطلب اپنے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ کا استعمال کیا، نفس اور مال. یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ یا تو مال کی چاہت میں، یا تو اپنے نفس، خواہشات نفس کی وجہ سے. تو ان دو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات یہاں پہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں. تو ہم نے دے دیا. اس کا مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کو اور اپنے مال کو جب دے دیں، اور تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ رہنے والی جنت عطا کرے گا. اور یہ جو نفس اور یہ مال ہے، یہ کیا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے. 4 دن بھی نہیں معلوم کہ کون 2 دن جی رہا ہے، کون 3 دن میں مر رہا ہے، کون جو ہے 1 ہی دن میں مر رہا ہے، رائٹ. تو یہ بہت اہم بات ہے. اس کو اس سے سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر ہماری رہنی چاہیے کہ اتنا بڑا ٹریڈنگ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے، تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ہمیں دے گا آخرت میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کے ہم اس کے ساتھ یہ جو بے کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ہم پورے اترے ہیں نا. اس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس میں خوشی منانے کی انسانوں کو ضرورت ہے. اور ہم اللہ سے اس طرح کے سودے کرتے ہیں تو انسانی شخصیت پر بھی جو ہے ان کے اچھی چیزیں، اچھا ظہور ہوتا ہے. انسانی صفات جو ہے، یہ ٹریڈنگ اگر ہم جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر ہمارا مطلب کیا بولتے ہیں، ہمیشہ نظر رہے نا، تو ہمارے اعمال بھی سدھرتے چلے جائیں گے. اگر اعمال جب سدھرتے ہیں تو کس طرح کی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کس طرح کی کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اس کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی توبہ کرنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، ذکر و اذکار میں ان کی زبان جو ہے ہمیشہ تر رہتی ہے. اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے مطلب جب دیکھیں کہ علم آ جائے اور ہمیں بھی توفیق ہو جائے عمل کی، تو بندہ مومن جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اس علم کو لے کر، اپنے اس عمل کو لے کر ایکٹیو ہو جاتا ہے دنیا میں، کہ میں اس کو جو ہے دوسروں تک پھیلاؤں، اس کو جو ہے دوسروں اس تک پہنچاؤں. وہ میرا دوست، وہ میرا رشتہ دار جو ہے وہ برائی میں ملوث سے کسی بھی طرح کر کے اس کو اس برائی سے باہر نکال کر جو ہے نیکی کی طرف لے کر آؤں. اس طرح کی ایکٹیونیس جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اس صفت کو یہاں مومنوں کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پکار پر گھر سے نہیں نکلے تھے، ان کو یہ بتایا جائے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ چین سے نہیں بیٹھتا. اگر اسے جہاد کی ضرورت ہے، وہ جہاد کے لیے نکل رہا ہے. اگر وہ دعویٰ کا کام کر سکتا ہے تو وہ دعویٰ کے کام کے لیے نکل رہا ہے. اگر وہ دیکھے کہ اب جیسے نماز کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے بغیر میری نجات ممکن نہیں، جیسے بندے مومن کے علم میں یہ بات آ گئی، وہ فوراً کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. وہ فوراً اسی طرح کسی بھی عبادت کے بارے میں پتہ چلا، کسی بھی نیکی کے بارے میں پتہ چلا، تو وہ اس علم کو لے کر جمود کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے حرکت پیدا ہو جاتی ہے. تو یعنی کہا جائے کہ بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرتے کہ دنیا میں دوڑ دھوپ اور صحیح جد و جہد جو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی صفت کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے حدود کی حفاظت مطلب اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت بنائی ہے، جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان حدود کو کراس نہیں کرتے، وہیں تک رک جاتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے سرکل بنایا، وہیں تک اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں جتنے حدود اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شان کے ہوتے ہیں وہ بندے، اس شان کے ہوتے ہیں، یہ تمام صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو کیا کرو خوشخبری دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مشرکین مر گئے، جو مشرکین چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ان کو جو ہے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے، دعویٰ کے اس سے نا کہ ان کے سامنے جو ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو توفیق دے، ان کو جو ہے صحیح علم کے لیے ان کے دل کے دروازے کھول دے۔ ہم ان کے سامنے دین کی دعوت رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی موت اگر کفر میں شرک میں مر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد اب کلیئر ہو گیا کہ جہنم کے ہی مستحق ہیں۔ اب کتنا آپ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا اور ساتھ میں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا، تو دونوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور آگے کہہ دیا کہ چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیا گزرتی ہوگی کہ ایسے عزیز چچا جن کی مدد بھی انہوں نے کتنی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے۔ تو جب تک وہ زندہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے بہت کوشش کی اسلام کے دائرے میں لانے کی، یہاں تک کہ جب وہ بیمار تھے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا تھا ایک بار کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ نہیں پڑھے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خیر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے وہ اگزامپل دی کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ یہاں دیکھیں کہ اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باقیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں داخل ہوتی ہے نا، دین کے معاملے میں ہوگی۔ باقی رہا ان انسانی ہمدردی یا دنیاوی تعلقات میں ان کے ساتھ اچھی صلہ رحمی کرنا، اگر باپ ہے ماں باپ ہے کفر میں مبتلا ہیں لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی ہم ضرور کریں گے، ان کے آداب، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں کریں گے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ چیز ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یعنی رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، مصیبت زدہ انسان کو بہرحال مدد کی جائے گی، ضرورت مند کی ضرورت کو ضرور پورا کیا جائے گا، بیمار یا زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی بھی کسر نہیں رکھی جائے گی، یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ بھی پھیرا جائے گا۔ تو ایسے معاملات میں ہرگز یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا تو وہاں پہ جو ہے جیسے دعائے مغفرت منع کی گئی، نماز جنازہ منع کیا گیا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ساتھ یہ والے معاملات بالکل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو خود مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھا نا، کہ آپ پورا ماحول پوری سوسائٹی امیجن کریں آپ کہ ویسی ہی تھی نا کہ کسی کے گھر کا بیٹا مسلمان ہے تو اس کے ماں باپ مشرک تھے، وہاں پہ کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تو اس کے بچے یہ تھے، تو وہ تھا ہی جس کے اگر کسی کے ماں باپ جنگ میں مر گئے تو وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جس نے پہلے کیا وہ کیا، اس کے لیے کوئی وہ نہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی موت ہے، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ دیکھیں کیسے سخت احکام ہے، ذرا اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ ایسی کوئی قربانی اللہ تعالیٰ ہمارے سے نہیں مانگ رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، ہمارے دادا پردادا بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ بچے بھی، اللہ کرے آگے کے جنریشن بھی مسلمان ہو۔ تو ایسی کسی آزمائش میں ہم مبتلا نہیں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو شرک کے حالات میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کیسی آزمائش رہی ہوگی اس وقت کے مسلمانوں کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو ہم میں ایسی کوئی بڑی اللہ تعالیٰ قربانی دینے مانگ بھی نہیں رہا ہے، ایسی کوئی بڑی آزمائش میں بھی مبتلا نہیں ہے، بس ہم لوگوں کو بس بہت عمل کرنا ہے، جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بس اس کو جو ہے گھر بیٹھے عمل کرنا ہے۔ تو وہ اگر اس میں بھی ہم ناکام ہوئے تو یہ بہت بڑا ہمارا اپنا خسارہ ہوگا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی وہ جن سے قصور ہوا تھا، جو کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا نیکی کو ٹال رہے تھے بیٹھ کر کہ بعد میں چلے جائیں گے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرات قبول کر لیے تھے نا لوگوں کے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی تھی کہ ان کی عذرات کو قبول نہ کرو، تو اس قصور کی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ نبی اور مسلمانوں کے، مہاجر اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا۔ دیکھیں یہاں پہ آیاتیں آ گئی جو کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، بعد میں رکھ دیا گیا تھا۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں اس پورے رکوع میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں نیکی کے معاملات میں سستی اور کاہلی نہیں برتنی چاہیے۔ جیسے نیکی کا دماغ میں آئے بات تو کوئی بھی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میں بعد میں کر لوں گی، سو کے اٹھ کے کر لوں گی، تھوڑی دیر میں کر دوں گی۔ یہ جیسے آپ اس طرح کریں گے نا تو شیطان آپ کو اور استعمال کرے گا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنے جلیل القدر صحابہ، کعب بن مالک ہوں، ابو لبابہ ہوں، یہ سب بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے جو ہے جہادوں میں حصہ لیا ہے، جان سے، مال سے، ہر طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا ساتھ دیا۔ ایسے لوگوں پر شیطان کام کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں کتنا جو ہے الرٹ رہنا ان سب معاملوں میں کہ جیسے نیکی کا خیال دل میں آئے فوراً کر دینا چاہیے، زیادہ دیر اس کو نہیں لینا چاہیے کہ شیطان کو بہکانے کا ہمیں موقع ہی نہیں دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں صرف ان کا کیا، کعب بن مالک وغیرہ کا کیا ارادہ تھا، ان کے پاس سواریاں تھی، بلکہ کعب بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میں اس زمانے میں جتنا صحت مند تھا اتنا صحت مند کسی زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں جتنا غنی تھا اس دوسرے کسی زمانے میں غنی مطلب مالدار، تو دوسرے کسی زمانے میں بھی اتنا میں مالدار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کو بہکایا۔ اور دیکھیں دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، چلیے پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے نہ سستی سے نہ کاہلی سے، بعد میں کر لیں گے یہ سوچ کر، ایسے ٹالنا نہیں چاہیے نیکی کو، نیکی ہمیں فوراً کرنا چاہیے۔ دوسری بات اگر ہو گئی غلطی، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو فوراً اس کا اعتراف کرنا، فوراً اس کا احساس کرنا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، زبان اور الفاظ کے ذریعے بھی، اور جو ہے کچھ مالی خیرات اور صدقہ خیرات کر کے بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں سے جو ہے 15واں رکوع انشاءاللہ شروع ہوتا ہے اس کا، سورہ توبہ کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرح سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف اور وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام بولیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس آ کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بدوی جو عرب تھے، جو دیہات کے لوگ تھے، وہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا نا، تو چونکہ اللہ کے نبی جو ہے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن وہ تو آ سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ پورے نہیں تو کم سے کم کچھ نمائندے ان کے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر پھر اپنے علاقے میں جا کر وہ دین کو پھیلاتے، ان کی تربیت کرتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ ضرور آ سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی تمام کے تمام بدوی دین سیکھنے کے لیے مدینہ آ جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چھوڑ کر وہاں پر جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو کچھ نمائندے، کچھ ایک گروپ آف پیپل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر جائیں۔
پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق میں سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی کیسے کیسے مذاق بناتے کہ اب تم نے یہ آیت پڑھ لی، اب تم نے قرآن کی آیت پڑھ لی، تم نے ترجمہ پڑھ لیا، اب دور قرآن کے بعد بھی آپ ہم میں سے بھی ہمارے بھی بعض فرینڈس ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں بتاؤ تمہارے اندر کیا تبدیلی آ گئی، تم تو بہت دور قرآن اٹینڈ کر کے آ گئی، قرآن کی کلاس لے کر آ گئی۔ تو اسی طرح منافقین جو ہے نا سچے مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے تھے کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے۔ یعنی جب بھی آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گی، اس کو سمجھ کر پڑھیں گی، اس کے پر تدبر کریں گی، دینی محفلوں میں بیٹھیں گی، اس کا اثر ضرور شخصیت پہ پڑتا ہے، اگرچہ فوراً ہی نظر نہ آئے لیکن ضرور پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست، پچھلے والی گندگی پر ہر نئی صورت نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ یہاں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ آخر 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب امت کا کوئی فرد جو ہے مصیبت میں پڑتا ہے، کیسی مصیبت؟ دنیاوی نہیں بلکہ اخروی مصیبت میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا کہ لوگ دھڑلے سے منع کر رہے ہیں، آیات کا انکار کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ کفار ہو، تو وہ دل میں بہت کرتے تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ مطلب ایسا ہوتا تھا کہ ابھی کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اسی وجہ سے وہ بہت ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری کامیابی کا وہ حریص ہے۔ یعنی امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گریڈی رہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے تو بس اللہ کافی ہے، اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ توبہ جو ہے ہماری ختم ہوتی ہے۔ پھر سورہ یونس انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں دیکھیں کہ اس صورت میں پورے 11 رکوع ہیں، جس میں سے 2 رکوع میں رسولوں کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور 9 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نشانیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ہی صفائی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس میں زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنیں بس، لیکن ضرور محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کے احسانات ہمارے پر کیسے کیسے احسانات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی جو یہی چیز ہے مین اصل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں اور عمل کا جذبہ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور انبیاء کے واقعات میں بھی زیادہ ڈیٹیلنگ کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتیں پیچھے بھی آ چکی ہیں، انشاءاللہ آپ سنیے بس، لیکن بہت غور سے سنیں کہ یہ بہت دل کو چھونے والی آیتیں ہوتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں، بھری پڑی ہیں، جس کے اندر حکمت بھی ہے اور دانش بھی ہے، یعنی عقل۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی ان کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ نبی ایسے ہمارے جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جیسا بازاروں میں کیسا پھر سکتا ہے، ہمارے جیسا کھا پی سکتا ہے۔ تو اس بات پہ وہ حیرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس حیرت پہ حیرت کر رہا ہے۔ پھر کیونکہ اگر فرشتے نازل کرتے تو وہ بولتے کہ فرشتوں کا پہ یقین کیسے کر لیں، اس طرح مطلب
کچھ بھی ہوتا تو یہ لوگ ہر چیز پہ اعتراض کرنے والے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر بیٹھا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی کہ سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ شفاعت یعنی سفارش کرنے والے اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف کھول کے اللہ اپنے زبان سے بیان کر رہا ہے، اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن تمام انبیاء جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے کہ آپ لوگ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مقدمہ شروع کریں، کیونکہ بہت دھوپ ہوگی، تپتی ہوئی زمین ہوگی، تو لیکن ہر نبی جو ہے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا وہاں پہ کہ میں نے یہ کیا، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خیر میں شارٹ میں بتا رہی ہوں یہ کہ بہت لمبی حدیث ہے کہ سارے انبیاء مل کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں گرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن ملے گی اور کاؤنٹ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اتنی تعداد کو کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی تعداد کی کریں گے۔ تو میں اس لیے یہ بیان کر رہی ہوں کہ لوگوں کا یہ وہم ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ لوگ یا درویش ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے مشرکین عرب کا بھی یہی تھا کہ وہ کسی بھی بت کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ بت کو سمجھتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں۔ یہ آگے آپ آیت سنیں گی کہ وہ کسی بھی بت کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ وہ ان کو سفارشی مانتے تھے۔ تو بالکل وہی عقیدہ ہماری مسلم سوسائٹی کا بھی ہے کہ وہ خدا تو نہیں مانتے لیکن وہ سفارشی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ سفارشی کا حق، سفارش کرنے کا حق اللہ تعالیٰ جس کو دے گا وہی سفارش کر پائے گا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا، تب جو ہے اللہ کے نبی جو ہے وہ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ جو ہے پیدا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے بڑھنے گھٹنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے جو ہے برسوں اور تاریخوں کی حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً دن اور رات کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، جو برائی سے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نشانی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے، جس نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو چمکنا سکھایا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی دیکھے کیسے استعمال کیا قرآن میں، سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، سائنس آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ چاند جو کی روشنی اپنی خود کی نہیں ہوتی بلکہ وہ ریفلیکٹ ہو کر چمکتا ہے۔ تو یہ عربی دیکھیں کیسے بہترین انداز، یہ بات تو سائنس نے بہت دنوں کے بعد سائنس کو ملی تھی کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے جو ہے 1400 سال پہلے ہی یہ بیان کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میری دعا کیوں نہیں پوری کر سکتا، میری ضرورت کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ تو یہ جو شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، ان لوگوں کی ذہنیت جو ہے اگر وہ قرآن کو پڑھیں گے ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو اس طرح جو ہے ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ تبدیل ہوگی، ہے نا۔ تو ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرتوں طاقتوں کو، اگر غور سے اس کی ان آیات کو پڑھیں گے نا تو یہ تمام ہمارے غلط عقائد جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جس کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، کس کو ملنے کی امید نہیں ہے؟ جو آخرت کا انکار کرتا ہے یا جو آخرت کو مانتے ہوئے بھی برے اعمال میں ملوث ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ رہا ہے۔ تو یہ جب عمل کرتا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے نہیں ملے گا۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ اللہ کی قیامت ہوگی اور اللہ کی ذات سے ملے گا، مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے اسے اس عمل سے روک دیتا، رائٹ؟ تو وہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے مسلسل،
مان رہا ہے کہ آخرت ہے، میں تو مان رہی ہوں لیکن پھر بھی میں جھوٹ بول رہی ہوں، پھر بھی میں لوگوں کی برائی کر رہی ہوں، پھر بھی میں لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، تو میرا عمل کیا ثابت کر رہا ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں کہ میں اللہ کی ذات سے ملوں گی اور مجھے وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک غور سے سنیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ان غلط عقائد کی وجہ سے، ان غلط اعمال کی وجہ سے، جو کچھ ہم یہاں پہ سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ، ان کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو، ان سچائیوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے، یعنی کہ ان صداقتوں کو، ان سچائیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کی ہیں، نہ صرف اس کو سچا مانا، اس کو قبول کیا، بلکہ اس کے ساتھ کیا نیک اعمال بھی کیے، نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی کہ وہ ہمیں ہدایت بخشے گا صحیح راستے کی طرف۔ دوسری چیز، نعمت بھری جنتوں میں ان کو ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا کیا ہوگی، وہاں پہ ان کی آوازیں کیا ہوگی، ان کا بولنا کیا ہوگا کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، نہ کوئی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی تباہی و بربادی ہو رہی ہے، نہ ہمیں موت آ رہی ہے۔ لوگ اسی وجہ سے زیادہ کر جاتے ہیں نا کہ اس کا مطلب میں صحیح چل رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہا ہے کہ اگر وہ جتنی جلدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی کرتے جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کے گناہوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے ملکوں کو، بڑے بڑے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، تو ہم کیا ہے چیز ہے نا کہ ہمیں تھوڑی سی اچھائی مل گئی، تھوڑی سی خوشیاں خوشحالی مل گئی، بیماری سے ہم شفا یاب ہو گئے، بے اولادی سے ہم اولاد والے ہو گئے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی ایسے عروج حاصل ہوئے لوگ زمانے تھے جس کو ہم نے ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہیں دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ تمہیں دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قومیں ہمارے سے پہلے، کتنے قوم بھی نہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ہی لوگوں کو دیکھ لیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کتنے ایسے لوگ تھے جو بہت ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے۔ کیا وہ رہے ہمیشہ؟ کیا ان کی دولت، ان کی عزت، جو بھی شہرت ہے وہ ہمیشہ باقی رہی؟ نہیں رہی نا۔ ہم لوگ آئے دن اس طرح کے تجربے کرتے ہیں، اس طرح کے مشاہدے کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنے اعمال کو نہیں سدھار سکتے، تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کرتے ہو، تمہارا کیا عمل ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھیں کہ ملنے کی توقع نہیں رکھتے، مطلب ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں سے کچھ چینجز کر دو، کچھ بدل دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں سے کوئی چینجز کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس
بھیجی جاتی ہیں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی کر دوں تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو یہاں پہ ان بزرگوں کو ضرور ڈرنا چاہیے جو دین میں نئی بات پیدا کر کے معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہے بہکاتے ہیں کہ یہی دن ہے، تم یہی کر لو۔ اس طرح کیسی کیسی گائیڈنس ان کی طرف سے ملتی، کتنی غلط چیز، وہ غلط راستے پہ جو ہے وہ لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں نا۔ ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میں اس میں تبدیلی کر دوں تو میں یہ اللہ کی بڑی نافرمانی ہوگی، اور اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں ایک دردناک اور ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میری پوری زندگی تو تمہارے سامنے ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں بچپن سے کیسا تھا، میں جوانی میں کیسا تھا، تم پھر جادوگری یا ساحر یا جادوگر یا کاہن اس طرح کہہ کے تم کیسے مجھے ٹال سکتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی جو ہے فلاح نہیں پا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش یعنی اس کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ دیکھیں کس کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ وہ آیت آ گئی کہ وہ بتوں کو اور جو مورتیوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارشیں ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے، جس طرح کہ آج ہم بزرگوں کو یا درویشوں کو، پیر اور مرشد وغیرہ کی جو باتیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ سفارش کرنے والے ہیں، رائٹ؟ تو یہی بالکل سیم عقیدہ جو ہے مشرکین کا بھی تھا، وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی جو ہے سفارشی ہی مانتے تھے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے یہاں پہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور وہ بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً یعنی کہ سٹارٹنگ میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ یہ جتنے بھی عقائد، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی مختلف قسم کی سوچ فکر رکھنے والے یہ آرگنائزیشن ہو، جماعتیں ہوں، یہ آپ سب دیکھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ میں سب ایک ہی تھے، یعنی حضرت آدم ہی کی اولاد تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا لوگ اپنے اپنے وہم اور اپنے توہم پرستی میں ہوتے ہوئے ایک ایک نیا دین بناتے چلے گئے، اس طرح جو ہے دین میں بگاڑ جو ہے پیدا ہوتا چلا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی، اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانی کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنی چال بازی میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری لکھی نہ جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہماری ہر بات کو، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے لکھواتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی خشکی مطلب روڈ وغیرہ پہ، اور تری مطلب سمندروں کا بھی سفر کر پاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کے زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑ لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، دیکھیے کہ اس اگزامپل کے پیچھے تو ایک واقعہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہم وہ چاہے وہ کتنے بھی بدعات کرنے والے ہوں، پیر اور مرشد کو ماننے والے ہوں، کسی بھی خدا کو ماننے والے، لیکن پکارتے وہ اللہ کی ذات کو ہی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس بڑی مصیبت سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ علاج کے لیے بس ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ وہ اس کے پیچھے دیکھیں ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے کا واقعہ ہے۔
کہ ابو جہل کا واقعہ ہے کہ اب ہم نے سورہ توبہ کے اس میں پڑھے تھے نا، سورہ توبہ کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اسلام کو قبول کرو یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس کی تیسری صورت یہ تھی کہ یا پھر عرب سے نکل جاؤ، یعنی شہر سے نکل جاؤ، اگر تمہیں قبول بھی نہیں کرنا ہے، قتل بھی نہیں ہونا ہے تو تم شہر چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تو ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے سوچا کہ اس زبردستی کے اسلام لانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر بھاگے اور حبشہ کی طرف جانے لگے۔ تو چونکہ سمندری راستے سے جانا تھا تو سمندر پہ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو جیسے ایک سمندر کے بالکل درمیان میں جب ایک کشتی پہنچی تو ایک بہت بڑا طوفان، سمندری طوفان آیا، اور سارے مشرک اس وقت جو ہے اس مصیبت میں، اس وقت جو ہے ان کے جو دیوی دیوتا تھے جس کا نام لات تھا، عزا تھا، ان دیوی دیوتاؤں کے بجائے انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ ہی کی مدد کو وہ پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما، اس مصیبت سے ہمیں دور بچا لے اس طرح سے۔ تو اس پوائنٹ پر اکرمہ کو احساس ہوا کہ یہ بات جس کو ہم اب جس رب کو ہم اس وقت پکار رہے ہیں اس مصیبت میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے تھے اور ہم ان کا انکار کر رہے تھے۔ تب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا اور وہ کیا کہ اپنے ضمیر کی آواز سن کر انہوں نے اپنے کانوں کو نہیں بند کیا۔ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے کسی غلط کام سے، لیکن ہم ہے کہ اس کی سنتے نہیں ہیں، ہم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں یا جلدی تیزی سے ہم وہ کام کر دیتے ہیں تاکہ میرا نفس مجھے نہ روک سکے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس طرح انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب ان کے ضمیر نے ان کو آواز دی کہ یہ تو وہی بات ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے سالوں سے، اتنے دنوں سے جو ہے اس چیز کی دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ضمیر کی بات کو سنا اور وہ فوراً وہاں سے پلٹے اور اتر کر جیسے بھی وہ آئے ہوں گے وہ دوبارہ سے مکہ لوٹے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک زبردست مجاہد کہتے ہیں نا، بہت ساری اس میں انہوں نے حصہ لیا، بہت سارا قربانیاں انہوں نے دی۔ اس کے بعد وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کہلائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اگر ہم ضمیر کی آواز سنتے رہیں گے تبھی جو ہے ایسے انقلاب جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ تو اگر ہم کان بند کرتے رہیں تو سیدھے جہنم ہی میں جا کے کھلیں گے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے جو ہے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہی ہے۔ چاہے تم کتنے بھی مزے میں ہو دنیا میں، لیکن آنا تو تمہیں کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور اس وقت جواب کس چیز کا دینا پڑے گا؟ اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو دنیا میں۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے رہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سبزی کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کتنی بھی عالی شان زندگی ہو، لیکن جب جائیں گے اگر ہمارے پاس اعمال نہیں ہے تو ہم جو ہے بالکل خالی ہاتھ اللہ کے آگے کھڑے ہوئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے سوچنے والے ہیں۔ تم ان ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو جو کبھی قائم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ناپائیدار ایسی زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے۔ ان کے چہرے پر روز سیاہی اور ذلت نہ چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں دنیا میں ان کی برائی جیسی ہے ویسی ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکیاں، ایسے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے ایک اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بے خبر تھے۔ دیکھیں یہ بات آ گئی، میں نے پچھلی کسی صورت میں کہا تھا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا
ہے ان کو کہ آپ کو خدا بنا لیں، تو وہ کہیں گے کہ میں اس چیز سے بری ہوں۔ تو یہاں پر ان بزرگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، وہاں پہ عیسیٰ تھے اور یہاں پہ بزرگوں کے بارے میں، جن بزرگوں کو لوگ خدا بنا لیتے ہیں، جن بزرگوں کے لوگ جو ہے مزاریں بنا لیتے ہیں، ان کے آستانے بنا لیتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن جو ہے ان کے اس عمل سے بری ذمہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے تم نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے تم کو اس چیز کی دعوت نہیں دی تھی۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے وہاں پہ۔ پھر دیکھیں ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے رزق کون دے رہا ہے تم کو؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے نا۔ یہ سماعت، سننے کی صلاحیت، یہ بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یہ پورے عالم کی پلاننگ کر کون رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے چلے جا رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے ریپیٹ بھی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو شریک تم نے بنائے رکھے ہیں ان سے پوچھو کہ ان شریکوں میں کون ہے ایسا جو کسی چیز کو پیدا بھی کرتا ہے پھر اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی پیدا کرتا ہے۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف تو رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی کوئی دوسری رہنمائی کرے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے الٹے فیصلے کر کے چلے جا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف محض جو ہے قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی لکھ لیا جائے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر جو ہے وہ لکھی گئی ہو، بلکہ ایک لفظ، اس کا ایک ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے لکھا گیا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود لکھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ کر دکھاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو؟ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز ان کو اکٹھا کرے گا، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض صرف اور صرف ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں گے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں گے۔ بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے نا، جس کی خاطر ہم جو ہے
بہت سارے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، بہت ساری دشمنیاں کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جائے گی نا تو ایسا لگے گا کہ بالکل تھوڑا سا وقت ہم لوگ گئے تھے جان پہچان کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کہیں آپ گئے، اب چھٹیوں میں بھی کہیں گئے، 2 مہینے 3 مہینے گزار کے آ جائیں، اور ایسا آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 دن کے لیے ہم گئے تھے۔ بالکل دنیا کا چاہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جی لیں، لیکن مرنے کے بعد ایسے ہی فیل ہوگا جیسے کہ کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہم جو ہے دنیا میں گئے تھے۔ تو اتنے کم عرصے کے لیے ہم اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں کہ اللہ پوری اپنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ ملنے والی جنت ہے، اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ کتنی سخت نافرمانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کہ وہ بار بار جو ہے عذاب کو مانگتے تھے کہ اگر تمہاری یہ دھمکی ہے تو کب تمہاری یہ دھمکی پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر نہیں ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کہو کہ میرے اختیار میں تو، میرے پاور میں تو میرا اپنا نفع بھی نہیں ہے، میرا اپنا نقصان بھی نہیں ہے۔ میں خود اس سب چیزوں کے لیے کس کا محتاج ہوں؟ اللہ کی ذات کے لیے محتاج ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو پیر مرشد وغیرہ جو بیٹھتے ہیں وہ آپ کا نقصان اور فائدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری کوئی دعا یا ہمیں کوئی شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ رائٹ، ایک اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ کہو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم روکو گے؟ اس کو روک سکتے ہو؟ یا کسی بزرگ کو اٹھا کر لاؤ گے، میرے پر عذاب نازل ہو رہا ہے تم اس کو روک دو، کیا وہ روک لے گا؟ نہیں روک سکتا کوئی بھی، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ کوئی بزرگ، نہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے لیے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے ہم سب کو بچائے۔ پھر آگے دیکھیں، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ 2 بڑی چیزیں، ایک تو پیدا کرنا اور دوسری چیز جو ہے موت دینا۔ جو ذات یہ 2 بڑی چیزیں کر سکتی ہے تو وہ بیچ کی چیزیں کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ ہماری خواہشات، ہماری دعائیں، ہماری آرزویں کیوں نہیں پورا کر سکتے؟ کیوں تم جاتے ہو دوسروں کے درباروں میں، دوسروں کے آستانوں پہ؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل کر جو ہے انسانوں سے پوچھا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ 2 آیات جو ہے نا قرآن مجید کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ قرآن کے اعتبار سے یہ بہت اہم آیات ہیں کہ یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کوئی بھی کلام جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر دل سخت نرم ہو تبھی جو ہے کوئی بھی چیز اثر کرے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے دل کو نرم کیا جائے۔ زمین سخت ہو تو پانی کتنا بھی اس پر ڈالا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہیں اگر زمین نرم ہو اور وہاں پہ پانی برسا جائے تو زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے لائق بھی ہوگی اور اچھی فصل بھی دے گی۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ دل کو نرم کیا جائے، اور اس کو دل کو نرم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دل جب دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دنیاوی محفلوں میں بیٹھے ہیں، دنیا ہی کی طرف بھاگ دوڑ ہے، تو دل جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ واعظ و نصیحت، کسی سے نصیحت کی باتیں سننا، یا قرآن کو تفسیر سے سننا، یا ایسی دینی محفلوں میں جا کر کچھ اچھے لیکچر سن لینا، یا یوٹیوب پہ سن لیں، کسی بھی سن لیں۔ اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب نصیحت کی پھر اس کے بعد جب دل نرم ہو جائے تو اس پر اثر ہونے لگتا ہے۔ تو جب اثر ہونے لگتا ہے تو جو دل کے امراض ہے نا، سب سے پہلے وہ امراض باہر نکلیں گے، دل جو ہے وہ ان امراض سے پاک ہوگا۔ دل کے امراض کیا ہیں؟ دیکھیں
दिल की बीमारियां क्या है, वो हार्ट अटैक आना या दिल में सुराख हो जाना, पंप एक पाइप बंद हो जाना, ये दिल के अमराज की बात नहीं कर रहा कुरान। दिल के अमराज से मुराद है शोहरत की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, शौहरों की मोहब्बत है, तकब्बुर है, घमंड है, बुग़्ज़ है, हसद है लोगों को लेकर, ये तमाम बुराइयों की बात कर रहा है। दिल के अमराज का मतलब ये है। तो ये अमराज कैसे ख़त्म होंगे, वो वाज़ व नसीहत के ज़रिए से बेहतर। और वाज़ व नसीहत सबसे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर वाज़ व नसीहत क्या है, वो कुरान की तालीम है। कुरान, क्योंकि कुरान जो है, कुरान को जो है दिलों की शिफा का जरिया भी बताया, दिलों के रोग का इलाज, दिलों का जंग दूर करने वाली क्या चीज़ है, वो कुरान की तालीमात है। तो सबसे बड़ी और सबसे बेहतर मौसर नसीहत जो है वो कुरान की तालीमात है। कुरान को गौर फिक्र करो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, कुरान को सुनो, कुरान की क्लासेस अटेंड करो। इससे जो है ये जो दिल की बीमारियां है ना, तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी। ये ऐसी बीमारी नहीं कि दवाई खाओ और ख़त्म हो जाए, ऑपरेशन करा लो ख़त्म हो जाए। इसके लिए जैसे कि अब जो दिल की जो वैसी बीमारियां होती हैं उसके लिए हम इलाज के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, लेकिन इस अमराज के लिए कहाँ जाएंगी आप। तो वही कुरान यहाँ पे जो इन आयत में बता रहा है कि इस लिहाज से कुरान तुम्हारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ी नेमत है। इस पर तुम्हें खुशी मनाना चाहिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो तुम्हें बहुत अजीज हैं, उन तमाम चीज़ों में बेहतर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो कुरान है, क्योंकि कुरान आपके उन अमराज का इलाज करता है कि अगर वो अमराज से आप शिफा हासिल कर लेंगी तो हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर सकेंगी। तो देखिए, आप तर्जुमा सुनिए कि अल्लाह ताला कहता है कि लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल कर ले इनके लिए रहनुमाई गाइड करता है और रहमत है। यानी कबूल करने के बाद शिफा हो गई, आपकी बीमारियां दूर हो गई, दिल की हसद खत्म हो गया, तकब्बुर खत्म हो गया, घमंड खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, वो आपको गाइड करता है सही रास्ते की तरफ कि क्या इबादत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हराम है, क्या हलाल है वगैरह। फिर इसके बाद कुरान क्या है, वो रहमत भी है, आपके ऊपर रहमत ही रहमत नाजिल करेगा दोनों जहान में। फिर देखिए अल्लाह ताला कहता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि अल्लाह का फजल है और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ इसने भेजी, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ी नेमत है। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ये दुनियावी चीज़ें जो हम समेट रहे हैं ना, उससे सबसे बेहतर क्या है, कुरान, कुरान की तालीमात, उस पर अमल करना। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारा था, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम किया और किसी को हलाल ठहरा लिया। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाज़त दी थी? यानी अब देखिए कि ये जो है ना कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, तो इसके सिलसिले में देखिए कि रिस्क से मुराद क्या है। सिर्फ अगर हम खुराक लेंगे तो माने बहुत ही महदूद हो जाएंगे। खुराक नहीं, क्योंकि उर्दू ज़बान में रिस्क किसको कहते हैं, जो खाने पीने, रोटी चावल वगैरह जो है वो खुराक जो होती है उसको कहा जाता है। लेकिन अरबी ज़बान में रिस्क से मुराद हर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। यहाँ तक कि औलाद जो है वो भी हमारे लिए रिस्क है, और जो है सेहत जो है वो भी है, माल दौलत है वो भी रिस्क है, तमाम चीज़ आते हैं। जैसे कि खुद कुरान में कहा है कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से खर्च करने वाले होते हैं। क्या रोटी चावल थोड़ी, जो माल दौलत, पैसा, हर चीज़ उसमें आ जाती है। इसलिए रिस्क के लिए लफ्ज़ को सिर्फ दस्तरखान तक महदूद रखना और ये समझना कि अल्लाह ताला और शरीयत को सिर्फ इन पाबंदियों और आज़ादियों पर एतराज़ है कि जो खाने पीने की चीज़ों के मुकाबले में। यानी खाने पीने की चीज़ों में सिर्फ हम ये देखेंगे कौन सा हलाल है कौन सा हराम है, तो ये इनफ है। बाकी तमाम चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला नहीं कर रहा है कि तुम अपनी मर्जी चला लो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम कर लो। तो ये गलत फहमी जो है इसी वजह से आ जाती है, क्योंकि हमने रिस्क के माने को महदूद कर दिया, उसको वसी माने में नहीं लिया। इस गलती की वजह से ही तो हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने पीने के मामले में ही हलाल और हराम को देखते हैं। और लेकिन जहाँ कल्चर की बात आ जाती है, जहाँ फैशन की बात आ जाती है, जहाँ घरों के रस्म रिवाज या शादी ब्याह के रस्म रिवाज की बात आ जाती है, तो वहाँ पे हम ये नहीं सोचते कि क्या हमें यहाँ पे जो है खुद मुख्तारी का हक है कि शरीयत को छोड़कर हम अपनी मर्जी चलाएं, अपनी पसंद की चीज़ें करें। क्या हम अपनी मनमानी से गलत चीज़ों को गलत छोड़कर अपने लिए सही मान सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिस्क को हम इसके माने में सही मानों में लें, इसके वसी मफहूम में लेंगे, तब हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में शरीयत के मुताबिक कर सकेंगे। खुद से किसी चीज़ को हम जो है हराम नहीं कर सकते, खुद से किसी चीज़ को हम हलाल नहीं कर सकते। वही बात अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारा है, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और खुद ही किसी को हलाल ठहरा लिया है ना। तो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाज़त दी थी कि तुम खुद ही हराम कर लो, खुद ही हलाल कर लो, चाहे वो रस्म रिवाज हो, चाहे वो अकायद हो, चाहे पैसों को कहाँ पे खर्च करना है, चाहे रिस्क ही क्यों ना हो।
یہ تمام چیزیں، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات گڑھ رہے ہو۔ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں یعنی کہ مسلمانوں، تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ ہماری نظر ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پر سے نہیں ہٹی ہوئی ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو اور ایک صاف رجسٹر میں لکھی ہوئی نہ جا رہی ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ کہ صرف آخرت دینے کا وعدہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں پھر عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے دنیا دینے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ بشارت کہتے ہیں کہ گڈ نیوز کو، اچھی خبر کو۔ تو اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یہ زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ صرف وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کس کو بیٹا بنایا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخری دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی چند روزہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو جو ہے پلٹنا ہی ہے، اور پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، جس پر عمل وہ کر رہے ہیں، جس کفر پہ، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس مست دنیا سے بچائے، اللہ سے غافل دنیا سے بچائے۔ پھر آگے دیکھیں کہ آگے کے جو رکوع ہیں ایسے ہیں جس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے انبیاء رسول کے قصے ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے یہاں پہ، پھر باقی رسولوں کا صرف حوالہ دیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے آدھے رکوع میں ملے گا، اور 1.5 رکوع میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو قصہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو پتہ نا کہ بہت لمبی سٹوری ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ پارٹ بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب دیکھیے سنیں کہ اب سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو بھی تم پلان یا کامیاب منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ یعنی وہی چیلنجز یہ مشرکین عرب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے ہی جیسا قوم نے حضرت نوح کی بھی انکار کیا تھا، تو انہوں نے بھی اللہ کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے بھی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا۔ یہ ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس تعلیمات ہیں، ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں کہ یہی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کی سٹوریز بیان کرنے کا، کہ وہ لوگوں نے جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، اس پر عمل نہیں کیا، ان کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عمل کیا، تو وہی رویہ اگر ہم اختیار کریں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نیست و نابود کر دے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب گر نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا،
اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ ظاہر نظر سے جادو اور معجزے کے درمیان مشابہت اگرچہ ہوتی ہے لیکن اصل میں مشابہت نہیں ہوتی، اصل میں وہ دونوں چیزیں ایک چیز نہیں ہوتی، جس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دیا۔ مگر نادانو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر جو ہیں ان کے اخلاق و کردار کیا ہیں، اور نبی جو معجزہ پیش کر رہا ہے اس نبی کے اخلاق و کردار کیسے ہیں، ہے نا؟ جادوگر کیا تھے؟ ہم نے جیسے پچھلے والے پارٹ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے آتے ہی فرعون سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیا ہم نے اور ہم لوگ جیت گئے تو تم ہمیں کیا دو گے دنیاوی انعامات میں سے؟ موسیٰ تو کوئی انعام نہیں مانگ رہا، کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجر نہیں مانگا۔ تو یہیں پہ تمہیں کیریکٹر میں ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ جادو اور معجزے میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس کو لانے والوں میں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، وہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچھرے پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ اب بھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرم کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنے قوم کے سربراہ آور یعنی کہ سردار لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے، یعنی اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ کوئی بھی بڑا جرم کرنے کے لیے نہیں رکتے۔ آج دیکھتے ہوں گے نا آپ کیسی سیاست، کیسے حکمران ہمارے سروں پہ ہیں کہ جو اپنی حکمرانی بچانے کے لیے، جو اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے کس حد تک گرے ہوئے ہیں، کیسے جرائم انہوں نے کیے ہیں جو نکل کر اب باہر آ رہے ہیں۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون اب زمین میں غلبہ رکھتا تھا، غالب تھا، کیوں؟ اپنی برائیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں، اپنے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا پاور کو بچانے کے لیے کسی بھی کام سے وہ نہیں رکتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تمام جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ہوئی اور تمام جادوگر جو سجدے میں گر گئے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ فرعون اس وقت خاموشی اختیار کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے مکانوں کو اپنے نمازوں کی جگہ بنا لو، یعنی باہر پڑھنے میں ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت، مال سے نوازا ہے، اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اللہ ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے نکلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا۔ دیکھیں کہ فرعون کے اس میں یہ ہمارے لیے کیسی یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ اور اتنا سمارٹ، اتنا چالاک، اتنا ذہانت
پورے بڑے بڑے سردار اس کے سامنے جھکنے والے، بڑے بڑے جادوگر اس کے سامنے جھکنے والے، اس کا کیا انجام ہوا؟ نہ اس کی دولت باقی رہی، نہ ہی اس کا رتبہ، نہ اس کی شہرت، نہ عزت، کچھ بھی باقی نہیں رہی۔ ہمارے سامنے یا قریش مکہ کو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے کہ تمہاری یہ سرداریاں کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے فرعون کے سامنے، رائٹ؟ آج ہمارے گھر، ہمارے یہ رتبے، ہمارا جو بھی نام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، رائٹ؟ ہم اس کے اوپر کریں، اس کا وہ انجام ہوا تو ہمارا کیسے اللہ تعالیٰ سیکنڈز میں نچوڑ کے باہر پھینک دے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اس کی لاش جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود، انبیاء کی سٹوریز بار بار سامنے آنے کے باوجود اگر ہماری اعمال میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم فرعون ہی کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، رائٹ؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یعنی جہالت میں ہم انکار نہیں کیا عمل کرنے سے، بلکہ علم آنے کے بعد انکار کیا، تو یہ اور زیادہ مزید وہ ہو جاتا ہے نا۔ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن جو ہے ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لے کر آتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کے قوم کے سوا؟ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر عذاب کے علامات اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے تو اس پر عذاب برسا کر چھوڑتا ہے، سوائے یونس علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہوا کہ ان کے یہاں عذاب کے علامات شروع ہو گئے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے روک لیا۔ کیوں؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اپنے نبی سے غلطی ہوئی تھی نا وہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہوں نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علامات کے ظہور کے بعد بھی ان کے پر عذاب کو روک لیا تھا۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی انسان، کوئی نفس جو ہے اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ عقل سے کام نہیں لانے والے ہی جو ہے دین اور ایمان سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے فائدہ دے سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یعنی آنکھیں بھی ہیں، عقل بھی ہے، بڑی بڑی چیزیں آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے، تو ایسے آنکھوں والے کو اللہ تعالیٰ اندھا کہتا ہے، ایسے کانوں والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہرا کہتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ تنبیہات سے، نشانیوں سے جو لوگ سبق حاصل نہیں کرتے تو وہ لوگ کس چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھ لیں جو ان سے پہلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی نہیں کرتے، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کی فضل کو پھیرنے والا کوئی ذات نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی ہمارا کتنا اچھا اسٹرانگ عقیدہ اللہ اس آیت سے
سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت سے باہر نکالے. جو بھی مصیبت جو بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں اور وہ اللہ کے اذن سے ہی وہ جائیں گی. تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہے ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال سکے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس فضل کو اس بھلائی کو پہنچانے میں جو ہے رکاوٹ کوئی بھی ذات بن نہیں سکتی. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر دیکھیے کہ آخری 2 آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے اور جو گمراہ رہے بھٹکا ہوا رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پہ جو ہے سورہ یونس ختم ہوتی ہے, سورہ ہود شروع ہوتی ہے. سورہ ہود جو ہے کا بس ایک 5 آیات جو ہیں اس جز میں, باقی کے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سورہ ہود بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کے سلسلے میں دیکھیں کہ حدیث ملتی ہے اس صورت کے سلسلے میں کہ حضرت ابو بکر تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کا ترجمہ ہے کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت رہا ہوگا جبکہ ایک طرف کفار قریش جو ہے اپنے پورے تمام ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے اللہ کی اس دعوت کو کچلنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بیک ٹو بیک جو ہے تنبیہات نازل ہو رہی ہیں, وارننگز نازل ہو رہی تھیں کہ تباہ کر دیں گے, عذاب وغیرہ کی آیتیں. تو یہ ہے نا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, انسانوں کے لیے ایک رحمت ہیں اور وہ ان کی اچھائی کے حریص ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے پر عذاب نازل ہو جائے. تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ پیدر پہ تنبیہات ہو رہی تھی تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اندر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اندر سے تکلیف میں مبتلا تھے. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ اندر سے گھلا رہا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور آخری گھڑی نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ عذاب نہ آ جائے. تو اس سورہ کے سلسلے میں ہمیں یہ چیز ملتا ہے. سورہ یونس کی بنسبت یہاں جو ہے دعوت اور نصیحت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے. اور دیکھیں سورہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ رب العزت کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت بھی دینے والا ہوں, یعنی آخرت کے عذاب سے بھی ڈراتا ہوں, جنت کی بھی خوشخبری دیتا ہوں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ ہمارا 11واں جز ختم ہوتا ہے سورہ ہود کی 5 آیتیں. پھر انشاءاللہ کل جو ہے 12ویں رکوع کے ساتھ ہم سورہ ہود کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. بس دیکھیں کہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ذکر کیا ہے, شرک کے اوپر زور دیا ہے کہ میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو, بندگی نہ کرو, کسی سے نہ کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروف کیا ہے کہ میں نے ہی پیدا کیا, میں نے ہی سورج کو روشنی دی, میں نے ہی چاند کو روشنی دی, میرے ہی حکم سے جو ہے بے جان چیزوں میں
जान पैदा हो जाती है, जानदार चीज़ें बेजान हो जाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स दे के अल्लाह ताला अपने कुदरतों का इजहार कर रहा है कि तुम्हें सिर्फ इबादत करना है तो अल्लाह ही की इबादत करना है, सर झुकाना है तो अल्लाह के आगे झुकाना है, और दुआ मांगनी है तो अल्लाह ताला से ही मांगनी है। तो वही दुआओं को पूरा करने वाला है, वही हमें अच्छाई भी देने वाला है, वही हमें बुराई से बाहर निकालने वाला भी है। तो अब इतना ये सब जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, तो यही हमारा अकीदा सही हो जाएगा कि अल्लाह की सिवा कोई ज़ात नहीं है जो हमें जो है हमारी दुआओं को कबूल कर सके, राइट। और ये खौफ और डर भी हमारे जहन से निकल जाएगा कि फ़लाँ रिश्तेदार की नज़र लग जाएगी, फ़लाँ रिश्तेदार हमें जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो हमारा बाल बिका नहीं कर सकता। इन तमाम आयात से जो है हमारे ये अकायद जो है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको बार बार पढ़ते रहें। देखिए लास्ट ईयर पढ़ा था, फिर साल भर नहीं पढ़ा तो जहन में नहीं रहती हैं बातें, तो फिर वही अकीदे जो है कमज़ोर पड़ने लगते हैं। डर, खौफ, लोगों का गलत शक, शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। फ़लाँ की वजह से हम बीमार हुए, फ़लाँ हसद करता है, या फ़लाँ जो भी है, इस तरह के अकायद में हम जो है मुब्तला होते चले जाते हैं। इसलिए बार बार पढ़ने की चाहिए। कुरान को कहा गया है ना कि ये बार बार पढ़ने वाली चीज़ है, बार बार पढ़ने वाली किताब है, क्योंकि हम इंसान हैं। जितना भी हम पढ़ते रहें, जितना भी हम सुनते रहें, अगर बीच में एक वक्फा आ जाए एक लंबा सा, तो ये तमाम नसीहतें जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। फिर जो है अकायद कमज़ोर हो जाते हैं, फिर जो है गुमराही की तरफ इंसान चला जाता है। फिर एक गुमराही, दो गुमराही, तीन गुमराही, फिर उसके बाद शैतान जो है हमारे लिए गुमराहियों को आसान करता चला जाता है। इसीलिए जो है नसीहत की महफिलें, दर्स तदरीस के काम, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं रुकना चाहिए। रमज़ान एक मौका है, इसके बाद पूरे साल भर भी जो है हम इन चीज़ों से कनेक्ट रहें तो हमारे अकायद मजबूत रहेंगे। जितने मजबूत रहेंगे उतनी हमें हिदायत मिलेगी, फिर हमें रहमत भी मिलेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कुरान के आयात के मुताबिक, राइट। तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, सबको अमल करने वाला बनाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा बोलना, आपका सुनना हमारे वालिदैन के लिए सदक़े जारिया बनाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं होता।